وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ نازعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم ہے کافروں کی روح کھینچنے والے فرشتوں کی۔ نازعات معنی کھینچنا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو کافروں کی روحوں کو کھینچتے ہیں اور وہ سختی سے کھینچتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے ایمان والوں کی روح کھینچتے ہیں، وہ نرمی سے نکالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی مشق کی رسی ڈھیلی کر دی جائے اور ایک قطرہ اس میں سے سم کر باہر ٹپک جائے، یہ ایمان والوں کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے۔ اور وہ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ان روحوں کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور سجین یا علیین، جن کی تفسیر سورہ مطففین کے اندر آئے گی، وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو پہلی 4 آیات کے اندر انہی کا تذکرہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روح کی گرہ کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور وہ فضا کے اندر تیرتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ روحوں کو لے کر پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ایسے چڑھتے ہیں، ایسے تیزی سے جاتے ہیں اوپر جیسے کہ دریا کے اندر کشتی پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ تیزی سے لپکتے ہیں اس روح کو لے کر اوپر لے جانے کے لیے۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم کا انتظام کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے جنت کی نعمتوں کا انتظام کرنا ہے یا کوئی سختی والا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے مطابق انتظام کرتے ہیں۔ دیکھیں، قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین کروانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو عربی کا بلاغت کا قاعدہ ہے، اس کے مطابق اپنی بات میں زور کو پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن ایک بھون چال زلزلہ وہ زمین کو ہلا دے گا، زیر و زبر کر دے گا، تہ و بالا کر دے گا، یعنی نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ سارا بنا ہوا نقشہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، یہ نفخہ ثانیہ ہوگا، جس پر سارے جاندار یعنی انسان اور جنات وہ زندہ ہو جائیں گے اور دوبارہ حساب کتاب کے لیے تیاری ہوگی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی بدعملی کی وجہ سے، اور ان کو اپنے دعووں کی شرمندگی ہوگی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی سابقہ حالت میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اسی طرح کی پھر سے زندگی ملے گی۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔
قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے تب تو یہ لوٹنا بڑے نقصان کا لوٹنا ہوگا، یعنی اگر واقعتاً دوبارہ ہمیں زندگی ملتی ہے تو پھر ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم نے تو آخرت کی تیاری کی نہیں۔ بلکہ یہ اس قسم کے جملے وہ کافر لوگ مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے، یعنی بطور استہزاء کے، بطور تمسخر کے، ہنستے ہوئے کہنا اچھا اگر دوبارہ زندہ ہوں گے پھر ہماری تو خیر نہیں ہے، اس انداز میں وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ وہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی قیامت کی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یعنی نفخہ ثانیہ کی، تبھی وہ لوگ ایک کھلے میدان کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ قیامت کے احوال کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے کیونکہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں مکی دور کی، تو اس کے اندر اختصار سے کام لیا گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف صورتیں جیسے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا فرعون کے ساتھ تفصیلی احوال اس کے اندر مذکور ہیں، اور مختلف صورتوں میں بھی۔ تو فرمایا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے ان کو طویٰ کی مقدس وادی کے اندر پکارا، وادی سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، وہ واقعہ۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، حکم ہوا کہ آپ جائیے فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، یقیناً اس نے سرکشی شروع کر دی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ اسے جا کر کہیے کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، بندے بن جاؤ، بندے بننے کی کوئی نیت کی ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف کہ تمہارے اندر کوئی خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی، یعنی عصا اور ید بیضا، کہ عصا جو اژدہا بنتا تھا اور ہاتھ جب بغل سے دبا کر باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیر کر دوڑ دھوپ کے اندر لگ گیا، یعنی اپنی مملکت بچانے کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے۔ فحشر، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا، اور آواز دی، فقال انا ربکم الاعلیٰ، آواز دے کر کہنے لگا میں تمہارا سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون سے رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا۔ دنیا کا عذاب پانی میں ڈبویا، اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا، اور آخرت کا عذاب وہ تو ہے ہی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، یقیناً اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں کچھ خوف ہے، وہ ایمان کی وجہ سے یا ایمان کے بغیر، جس کے اندر تھوڑا سا کوئی ڈر ہے تو اس کے لیے اس قصے کے اندر عبرت ہے، سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما بردار بندوں میں داخل فرمائے، موت تک ہمیں فرما برداروں میں رکھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔